میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ بعض لوگوں نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو ہی دین سمجھ لیا ہے۔ یہ دین کا ایک حصہ ہے، لیکن دین مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ اعتقادات، ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، نظریات کیا ہونے چاہیے۔ بنیادی ہمارے عقیدے تین ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو یہ دین کا ایک حصہ ہے، ایمانیات، نظریات یا اعتقادات۔ دوسرا حصہ ہے عبادات۔ عبادات میں نماز آتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز مرد عورت پر فرض کی گئی ہے۔ دوسری چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ بھی اہم رکن ہے اور اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو سخت گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ پھر اس کے بعد روزہ آتا ہے اور حج آتا ہے۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے دین کا۔ تیسرا حصہ دین کا معاملات ہے۔ معاملات کے اندر ازدواجی زندگی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، خلا کے مسائل ہیں، اسی طرح کاروبار ہے، بیع و شراء ہے، اس کی شرائط ہیں، کاروباری شخص کے لیے ان کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ ان اصولوں کے ساتھ تجارت کر سکے۔ اسی طرح دیگر احکام ہیں، وہ سارے وراثت کے مسائل اس کے اندر آتے ہیں اور بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ چوتھی چیز اخلاقیات ہیں، ہمارے رویے ہیں، ہمارے انداز ہائے زندگی ہیں۔ ہم نے ہمسائے کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے، ہم نے ماں باپ کے آداب کی رعایت کیسے کرنی ہے، ہم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے بولنا ہے تو ہمارا انداز تکلم کیا ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چغلی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، اذیت نہیں پہنچائیں گے، کسی کے پرائیویٹ معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ اور بہت سارے معاملے ہیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ اور دین حسن خلق کا نام ہے۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں عمل ڈالے جائیں گے، سب سے زیادہ جس عمل کا وزن ہوگا وہ حسن خلق ہوگا۔ تو لوگوں کے ساتھ مسکرا کے ملیں، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں، جو لوگوں کے ساتھ عہد کیا ہے اس کی پاسداری کریں اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ تو بعض اوقات ہم صرف جو ہے وہ نماز روزے کو دین سمجھتے ہیں، تو یہ سب کچھ سیکھنا چاہیے۔ اگر سڑک پر اشارہ لگا ہے رکنے کا تو وہاں سے کراس کر جانا، اور جہاں سٹاپ نہ کرنے کا کہا گیا ہے وہاں گاڑی پارک کر لینا، یہ بھی ہمارے اخلاقیات میں آتا ہے۔ اگرچہ یہ انتظامی امور ہوتے ہیں اور یہ حکومت وقت نے یا مقامی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دین ہمیں انہیں بھی فالو کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ایک ایک عمل ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس لیے دین جو ہے وہ صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے، دین معاملات، اخلاقیات، اعتقادات اور عبادات، ان چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے ہمیں ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ جو بھی ہم کر رہے ہوں وہ ہمارا دین ہوتا ہے، اور ہماری دنیا کیا ہوتی ہے؟ وہی کام جو ہم کر رہے ہیں جب خدا سے کٹ کے کریں گے تو پھر وہ دنیا ہوگی، خدا سے جڑ کے کریں گے تو وہ دین ہوگا۔ ملا رومی فرماتے ہیں دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونا دنیا ہے۔ وہی کام دنیا بن جائے گا اگر خدا سے غافل ہو کے کریں گے، اور وہی کام دین بن جائے گا اگر خدا کے تابع ہو کے کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو لقمہ کما کے تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، جو تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، جو تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ مرد جب اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے اور اس سے خوش گپیوں میں مصروف ہوتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ تو مومن کی تو پھر پوری زندگی دین ہی دین ہے اور یہ نفع ہی نفع ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ رسول کے سپرد اپنے آپ کو کرنا ہوگا۔ اسلام میں پاکیزگی کا، طہارت کا
صفائی اور ستھرائی کا جو ذہن دیا گیا ہے اور جو تاکید کی گئی ہے، کسی اور دوسرے دین میں اتنی تاکیدات کہیں موجود نہیں ہیں۔ اسلام کا اگر آپ مجھے دوسرا نام پوچھے تو اسلام کا دوسرا نام دین طہارت ہے، پاکیزگی کا دین ہے۔ ہمیں ظاہر اور باطن کی طہارت، پاکیزگی فکر و خیال اور عفت قلب و نظر اور جسم و جان کی پاکیزگی کا سلیقہ طریقہ اسلام ہمیں دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضور علیہ السلام کا فرمان کتنا واضح ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، نصف ایمان طہارت کو کہا گیا۔ تو ہمیں طہارت حاصل کر کے اسلام کے ثمرات سمیٹنے چاہیے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پیدائش سے لے کر مرنے تک ہمیشہ طہارت پر رہنے کی تلقین کی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد سب سے پہلے اسے غسل دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی صفائی ستھرائی کا اس کی ماں خیال رکھتی ہے، اور جب وہ خود چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، سنبھلتا ہے، تو پھر احکام اس کے اوپر نافذ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور 5 گانا نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنے کو لازم قرار دیا گیا، اور وضو سے پہلے مسواک کی تلقین کی گئی۔ حضور نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لفرضتهم السواک، اگر میں اپنی امت کو مشکل محسوس نہ کرتا کہ مشکل میں پڑ جائے گی تو میں ان کے اوپر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ تو مسواک وضو سے قبل کرنے کی تلقین کی گئی۔ حجامت یہ فطرت مسلمان بیان کی گئی، فطرت انسانیہ سے ہے یہ۔ اسی طرح جو ہے وہ بغلوں کے بال لینے کی تلقین کی گئی۔ 40 دن سے زیادہ جو بوئے زیر ناف ہیں وہ نہیں رہنے چاہیے، اور جو بال رکھے، زلفیں رکھے، تو پھر وہ کیا کرے، ان کو سنوار کے رکھے۔ الجھے ہوئے بال، بکھرے ہوئے بال اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو اسی طرح تیل لگانے کی تلقین کی گئی، صاف ستھرا اور پاکیزہ لباس پہننے کی تلقین کی گئی۔ لباس پرانا ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میلا کچیلا نہ ہو۔ تو ہمیں ایک ستھرا انسان بننے کی تلقین کی گئی ہے، اور ہماری طہارت کا تو اتنا اہتمام کیا گیا ہے، جب کوئی شخص مرتا ہے تو کہا اس کو بھی اب غسل دو، حالانکہ وہ فوت ہو چکا ہے، لیکن اس کو بھی غسل کرنے کی تلقین کی گئی، اور پھر کہا بیری کے پتے بھی ڈال لینا ذرا صفائی ٹھیک ہو جائے۔ پھر چٹے لباس کا کفن دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی وضو کا اہتمام ہے۔ کوئی دنیا کا مذہب اس قدر اہتمام نہیں کرتا صفائی کا، جو صفائی کا اہتمام جو ہے وہ مسلمان کرتے ہیں۔ اور پھر اپنی گلیوں اور بازاروں کو صاف کرنے کی تلقین کی۔ لیکن آج اس دور موجود کے اندر ہم اگر اپنے بلاد اسلامیہ کو دیکھیں، اپنے محلوں کو، گلیوں کو اور بازاروں کو دیکھیں، اور دنیا کے دیگر ممالک کی صفائی ستھرائی کا مزاج دیکھیں، تو پھر آج ہمیں شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم دین سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، اور ہمارے یہاں گندگی کے ڈھیر گلی گلی لگے دکھائی دیتے ہیں۔ گھر کو صاف کر کے اس کا کوڑا جو ہے وہ ہم ہمسائے کے گھر کے آگے ڈال دیتے ہیں، یا رات کی تاریکی کے اندر جو ہے وہ کہیں بھی پھینک دیتے ہیں۔ یہ کہاں وہ رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ڈرم وغیرہ چلو لوگ اپنی مدد کے تحت بھی رکھ لیتے ہیں، یا بلدیہ کی جانب سے بھی رکھے جاتے ہیں، تو کچھ لوگ اتنا گوارا نہیں کرتے کہ اس احتیاط سے ڈالیں کہ اس کے اندر پڑے، اور وہ باہر ہی پھینک کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور کوڑا کرکٹ گلیوں میں بکھرا پڑا ہے، گندگی کے ڈھیر ہیں کہ کہاں کہاں سے نظر آ رہے ہیں۔ آپ لاہور جائیں ایئرپورٹ کے تو بائیں جانب ایک پہاڑ دکھائی دے رہا ہے گندگی کا، اور وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ ایک مین روڈ کے کنارے کے اوپر یہ تماشا لگا ہے۔ اور ہماری گلیوں میں، ہمارے بازاروں میں جو کچھ ہوتا ہے، تو ہمارا دین تو ہمیں نہیں سکھاتا، ہمیں تو طہارت اور پاکیزگی کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ دین طہارت ہے اور طہارت کا انعام ہے، تو ہمیں فوری طور پہ اگر کہیں گندگی دکھائی دے تو اس کے ازالے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میں کم از کم اپنے ملنے والوں سے یہ توقع رکھتا ہوں، اور میرا پیغام جن لوگوں تک پہنچ رہا ہے ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں گے، اپنی گلیوں کو صاف کریں گے، اپنے بازاروں اور محلوں کو صاف کریں گے، اور جو ہے وہ ایسے ہی شاپر نہیں پھینک دیں گے کہ جو ہے وہ گلیاں اور گٹر بند ہو جائیں اور پھر کئی دن تک تعفن گوارا کرنا پڑے۔ کوئی آوارہ قوم ہم تھوڑے ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب دیا گیا ہے، ہمیں ضابطۂ زندگی دیا گیا ہے۔ ہم کس طرح
جو ہے وہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اور کس طرح ہمارے گرد و پیش کے ماحول میں غلاظتیں پھیلی ہوئی ہیں، تو ہم اس پر غور کریں، اس پہ تدبر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اور یقیناً حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے تزکی کا سبب ہے۔ میں سینکڑوں بار یہ جملہ آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے۔ اہل ایمان حضور کے ذکر سے تسکین پاتے ہیں، اور جو حضور کا ذکر کرے انہیں وہ شخص بھی اچھا لگتا ہے۔ اور مجھے آپ پر رشک آ رہا ہے کہ آپ سارا دن کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اور ساری رات حضور کے نام کی مجالس میں شریک رہتے ہیں۔ ربیع الاول کا چاند کیا طلوع ہوتا ہے، ذکر رسول کی بہار آ جاتی۔ کوئی گھر، کوئی گلی، کوئی مسجد، کوئی محلہ ایسا نہیں ہوتا جہاں نام محمد کا جھنڈا نہیں لہرا رہا ہوتا۔ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ ہر شے فنا پذیر ہے، اقدار عالیہ برباد ہو رہے، اخلاق حسنہ تباہ ہو رہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو رہے، ہر شے نیچے جا رہی ہے، لیکن ذکر رسول اوپر جا رہا ہے۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے جس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ میں نے ان کھلنڈرے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو گھر کا کام بھی نہیں کرتے، لیکن میلاد کا موسم ہو ساری رات جھنڈیاں ٹانک رہے ہوتے ہیں۔ یہ اہتمام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت اور حضور علیہ السلام کے پیار کا یہ عالم ہے۔ نخرے باز نوجوانوں کو گلیاں صاف کرتے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں حضور کے میلاد کے جلوس نے گزرنا ہے۔ محبتوں کی یہ عظیم داستان اور پیار کا یہ خوبصورت انداز اہل ایمان کو نصیب ہوا ہے، اور وہ یقیناً حضور کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، بلکہ حضور کے ذکر سے تو میرا رب بھی خوش ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے جس کو صحاح نے بیان کیا ہے کہ ایک دن آقا تشریف لائے اور صحابہ باہم بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا کریم نے فرمایا ما اجلسکم، تمہیں یہاں آج کس شے نے بٹھایا ہوا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے؟ آپ سے بھی تو کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ موسم میں آج تغیر بھی ہے اور بوندا باندی کے امکان بھی ہیں، سردی کی ایک تازہ لہر بھی آئی ہے، لیکن آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں کیوں آئے؟ تو آپ اس کو کوئی جواب تو دیں گے نا، یہی جواب دیں گے نا، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم نے فرمایا ما اجلسکم، یہاں آج تمہیں کس شے نے بٹھایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اور ہمیں اسلام کی ہدایت ملی ہے، اس پر ہم اللہ کی حمد بیان کرنے اور اس کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہو۔ فرمایا میں تم سے جو قسم لی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ اس کو دور کرنے کے لیے میں نے قسم لی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ میرے پاس ابھی جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ محبوب آپ کے جو غلام کام کر رہے ہیں اس پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، اس کام پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کے غلام کیا کر رہے ہیں۔ تو حضور اللہ کی تخلیق کے شاہکار ہیں، اور اس پر جب کوئی شکریہ ادا کرے گا تو اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا۔ ہماری لوگوں سے ناراضگی ہیں، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، محلے داروں سے، کاروباری لوگوں سے، سیاسی اور دیگر ہماری ناراضگیاں بن جاتی ہیں۔ ہم اگر دیکھیں کہ ہمارے جو ناراض لوگ ہیں، جن سے ہم ناراض ہیں یا جو ہم سے ناراض ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ کاروباری وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے، یہ رشتہ داری کی وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے، یہ محلے کی وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے، یہ فلاں 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 فلاں۔ اب ڈھونڈے ہماری اللہ کے لیے ناراضگی کتنے لوگوں سے ہوئی ہے، تو شاید ہمیں بہت کم لوگ ملیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا بغض اللہ کے لیے، اس طرح الحب للہ، ہماری لوگوں سے محبت، لوگوں سے پیار، رشتہ داریوں کی وجہ سے پیار، کاروباری سانج کی وجہ سے پیار، محلے گلی کی وجہ سے پیار، یہ کلاس فیلو ہے،
اس سے پیار، یہ کالج میں اکٹھے پڑھتے رہے ان سے پیار، ان کی فلاں جگہ پہ سفر پہ ملاقات ہو گئی تھی ان سے پیار۔ جب ہم شادی بیٹی کی کرتے ہیں تو کارڈ لکھنے بیٹھتے ہیں تو یہ رشتہ داروں کے لکھ رہے ہیں، ان سے تعلق کس وجہ سے ہے؟ رشتہ داری کی وجہ سے۔ یہ گلی کے لوگوں کے لکھ لو، یہ کاروباری سرکل ہے، یہ میرے کلاس فیلوز ہیں، یہ لڑکے کے کلاس فیلوز ہیں، یہ لڑکے کے بھائی کے کلاس فیلوز ہیں، یہ ہمارے سیاسی رابطے ہیں۔ ان کارڈوں کو لکھتے ہوئے کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے لیے کتنے لکھا، اس کے رسول کے لیے کتنے لکھا؟ اگر ہم یہ دیکھیں تو پھر ہمیں مبارک ہو، اور اگر ایسا کوئی بھی نہیں، ہماری دوستیوں کے سبب اور ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ایمان کا مزہ نہیں آیا، ایمان کا سرور نہیں آیا، کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو تم نے گڑ ہی نہیں ڈالا تو اس پھیکے سے کیا مٹھاس آئے گی؟ تو یہ گڑ تو تم نے ڈالنا تھا۔ احب الاعمال کا، افضل الاعمال کا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تمہاری لوگوں سے محبت بھی اللہ کے لیے، تمہاری لوگوں سے دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے وہ معیار ہی مقرر نہیں کیا تو پھر اس کا لطف، اس کی حلاوت کیسے نصیب ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضى للہ، کوئی شخص ایمان کی حقیقت اور حلاوت اور لطف اور مزہ نہیں پا سکتا جب تک لوگوں کے ساتھ اس کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ صلح بھی اور محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ